حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے مالک سے سنتے ہیں کہ سنا ہے ایسے ایسے نبی ہے شہر مکہ میں، جو ہی سنتے ہیں تو فوراً شہر مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب شہر مکہ پہنچے تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دیکھا تو نہیں تھا، ایک سارا دن گزارا حضور کی بارگاہ میں، سارا دن گزارا، پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ رات ہوئی تو مولا کائنات نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا، لگتا ہے مسافر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، آپ کو لیا اور کہا کہ آؤ میرے پاس رات ٹھہرو، مہمان نوازی میں کرتا ہوں، میرے پاس کھانا کھانا، پھر صبح جیسے دل چاہے وہاں سے چلے جانا۔ یعنی ارادہ یہ تھا کہ کہیں سے آئے ہیں، مسافر ہیں، ظاہر ہے کوئی کام ہوگا، کام نہیں ہوا تو رات کو ٹھہرنے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت مولا کائنات نے صہیب رومی کو اپنے گھر ٹھہرایا، پوچھا نہیں ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، مقصد کیا ہے، نام کیا ہے، کس غرض سے آئے ہیں، تو رات ٹھہرایا۔ جب صبح ہوئی تو کہا ٹھیک ہے پھر واپس چلتے ہیں۔ واپس آئے، حضرت صہیب رومی جو ہیں پھر سارا دن وہاں گزارتے ہیں، اور مولا کائنات نے دیکھا کہ آج پھر واپس نہیں گئے، پھر کہتے ہیں کہ چلو شاید کام نہ ہوا ہو، آج پھر واپس اپنے گھر لے کے چلتے ہیں۔ دوسری رات پھر اپنے گھر لے کے گئے کہ آج ہمارے گھر آرام کریں، رات کو آرام کریں، صبح پھر چلے جائیں گے۔ رات پھر آرام کیا تو دوسرے دن پھر سارا دن حضور کی مجلس میں گزارا، لیکن دیکھا نہیں تھا حضور کو، پوچھا بھی نہیں کسی سے کہ اللہ کے نبی کون ہے، حضور کون ہے، حضور کی معرفت مجھے کیسے نصیب ہے، کسی سے نہیں پوچھا۔ تیسری رات آئی نا، پھر مولا کائنات نے کہا کہ آج پھر شاید کام نہیں ہوا، پھر آپ سے کہا کہ آؤ چلو میرے ساتھ۔ تیسری رات لے کے گئے نا، پھر پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کس غرض سے آئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو صہیب رومی کہتے ہیں کہ میں تو چلا ہوں اللہ کے نبی کے انتظار میں، اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اور اس ارادے سے نکلا ہوں کہ میں حق سچ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ کہا میرے ساتھ چلو، ابھی مشکلات کے دور تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں میرے ساتھ چلو، لیکن اگر کوئی شخص آئے تو میں جوتا سیدھا کرنے کے لیے نیچے بیٹھ جاؤں گا، اور تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے سیدھے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ تو صہیب رومی جو ہیں وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب آگے گئے تو مولا کائنات نے فرمایا وہ محبوب خدا آرام کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو صہیب رومی آئے، محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میں سچ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو محبوب خدا نے اپنی گفتگو شروع کی، جو ہی اللہ کے محبوب نے اپنا کلام ختم کیا، صہیب رومی کہتے ہیں کہ آپ کے دین سے بڑھ کر اور سچا دین کوئی نہیں ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھائے اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیں۔ صہیب رومی نے کلمہ پڑھا، جو ہی کلمہ پڑھا محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے صہیب، بہتر ہے کہ آپ اپنے اسلام کو چھپائیں، ابھی وقت نہیں ہے اس کو ظاہر کرنے کا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ اب حضور کا جو حکم تھا وہ شفقت کے لیے تھا، تاکہ کوئی حضور کے اس غلام کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن جو ہی حضرت صہیب رومی نے سنا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے حضور کے اس قول پر عمل نہیں کیا۔ یعنی شفقت کے لیے تھا، حکم اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے ہر صورت میں اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو ہی صہیب رومی نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور، میں اب اپنے اسلام کو چھپاؤں، جب آپ سچے، آپ پہ اترنے والا دین سچا، ہمارا خدا سچا، پھر میں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چھپاؤں گا نہیں، بلکہ اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ لوگوں سن لو، میں نے اللہ کے محبوب کو سچا نبی سمجھا ہے، اور سچا نبی سمجھ کے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ جو ہی اعلان کیا، کافر اور مشرکین اکٹھے ہوئے اور صہیب رومی کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ کوئی ادھر سے ظلم کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی کدھر سے کر رہا ہے۔ جتنی تکلیفیں حضور کے صحابہ نے اس دین کے لیے برداشت کی ہیں، شاید آنے والے دور میں کوئی اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرے۔